سانحہ پشاور کی وجہ سے تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں، اکٹھا ہو گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی دھرنا چھوڑ دیا اور اس نے یہ سمجھا کہ ملک میں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے۔ آپ اس سارے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ ہم تو یکجہتی چاہتے تھے، لیکن یہ دل سے تو یکجہتی نہیں ہے نا ان کے اندر۔ اچھا، دل کے اندر تو بغض ہے، اور یہ وقتی طور پہ آئے ہیں کیونکہ اس وقت ایک جھٹکا لگا ہے ہمیں۔ تو یہ اس قوم کی جبلت ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یہ اکٹھے ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ قوم کے اندر ہے یہ خواہش، یہ ان لیڈروں کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان قوم کے اندر یہ خواہش موجود ہے، اور اس کا ظاہر وہ قوم خواہش کا ان کو کوئی نہ کوئی احترام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کریں گے کیا؟ ایشو یہ ہے کہ اب یہ اس کے بعد کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ چلے گئے، فوری طور پہ انہوں نے جا کے کابل میں اشرف غنی صاحب کے ساتھ اور آئی ایس ایف کمانڈر کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی کہ جناب یہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے اور آپ بھارت کو روکیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بھارت کو روکنے کی بات ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں کیونکہ جانتا ہوں کہ یہ بھارت جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بھائی انہوں نے 17 انٹیلیجنس یونٹ وہاں ڈپلائے کر دی۔ پہلے دن سے ہم چلاتے رہے کہ خدا کے واسطے بھارت وہاں بیٹھا ہے، خنجر چھپ گھونپ رہا ہے ہماری پیٹھ میں، جتنی وارداتیں کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے، وہ بلوچستان میں کروا رہا ہے، وہ یہاں کروا رہا ہے، وہ کراچی میں کروا رہا ہے۔ مودی کی ایک خوبی کم از کم ہے کہ اس نے چھری بغل میں نہیں رکھی، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنی زبان میں بھی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو میں دکھ دوں گا، میں پاکستان کو درد دوں گا، یہ الفاظ ہے، will cause pain to پاکستان۔ اور اجیت دوول نے بھی یہی کہا تھا، تو انہوں نے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی اس کے لیے۔ امریکہ سر نکلنے کے فراق میں ہے وہاں سے، تو اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب؟ تو پاکستان کی تو سخت ضرورت ہے، اس کو آج ہی تو ضرورت ہے، وہ نکل نہیں رہا وہاں سے۔ اچھا، وہ بیٹھتا ہے پاکستان کے سہارے، پاکستان کا کندھا استعمال کر کے وہاں بیٹھنا چاہتا ہے۔ پاکستان اتنا ہی بے بس ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کو جواب نہیں دے سکتا؟ ہاں، یہ ان کے لگائے ہوئے وائسرائے ہیں۔ اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نمائندے ہیں، یہ ہرگز ان کے نمائندے ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ آپ یہ سیاسی حوالے سے کہہ رہے ہیں یا سر عسکری حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میں سیاسی حوالے سے سیاست کی ہے۔ اگر پرویز مشرف نے یہ سب کچھ واردات کی ہمارے ساتھ تو وہ سیاست دان تھا نا اس وقت، وہ صرف فوجی سربراہ نہیں تھا۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جتنی بھی فورن پالیسیز ہیں اور امریکہ کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے وہ جتنی بھی پالیسیز بنتی ہے وہ جی ایچ کیو کے تھرو حکومت میں آتی ہیں، تو اگر جی ایچ کیو کیا کرے؟ دیکھیں، آپ کو فوج رکھنی ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے خطرہ ہے جی، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ ہمارے حکمران جو پیسہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے آتا بھی ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ مقروض ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ملک چلانے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سیاستدان کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کیا کریں، اب امریکہ کی پالیسی لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، تو ہمارے غریب مجبوری ہے۔ ایک دفعہ اتاریں اس کو، کہو کہ کوئی ہمیں تو قرضے بڑھے تمہارے نہیں دینے، دیں گے جب پیسے آ جائیں گے دے دیں گے تمہیں۔ تو سر آپ کے خیال میں پھر سیاست جو ہے ہمارے ہاں فیل ہے اور عسکری حوالے سے سارے معاملہ ڈیل کرنے پڑیں گے ہمیں؟ یہ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک آزاد ملک نہیں ہیں، ہم قائد اعظم کے وقت میں تھوڑے سے دنوں کے لیے ہم آزاد ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے آج تک ہم آزاد نہیں ہیں، اور ہم آزادی کے جو سفر ہے ابھی تک ہم نے شروع ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، پشاور میں سر جو واقعہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ سیکیورٹی لیبس ہے اور انٹیلیجنس کا فیلئر ہے سر؟ یقیناً اچھا، سیکورٹی لیبس بھی ہے، لیکن صرف آئی ایس آئی کا تو نہیں ہے نا۔ جی، آئی بی کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے؟ کیا ان کو فنڈ نہیں ملتے؟ کیا وہ سویلین پریمیئر انٹیلیجنس صحیح ہے؟ سی آئی ڈی کیا کر رہی ہے پولیس کی؟ آپ کی اسپیشل برانچ کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اتنے بے شمار ادارے ہیں آپ کے، وہ سارے اس میں شامل نہیں؟ ہاں سیکورٹی لیبس ہے، میں مانتا ہوں سیکورٹی لیبس ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسے تو نہ کریں گے ایک ہی، کیونکہ آج کل فیشنیبل ہو گیا ہے کہ آئی ایس آئی کو رگے دو، امن کی آشا کو پڑھاؤ اور آئی ایس آئی کو بدنام کرو، فوج کو بدنام کرو۔ حد یہ ہے کہ کہاں پہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے کہ پارلیمنٹ بیٹھ کے 18 دن جوائنٹ سیشن میں ایک ہی بات کرتی ہے، فوج کو برا کہو، آئی ایس آئی کو برا کہو، فوج کو برا کہو، اور جی عمران خان کے پیچھے وہ ہیں، ایک مفروضہ گھڑ لیا گیا۔ جی جی بالکل بالکل، اگر عمران خان کے پیچھے وہ تھے تو آج تو نہیں ہے نا وہ، آج پھر کیوں عمران خان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ہر شہر میں اس کی اتنی پذیرائی ہوتی ہے، اتنا بڑا کراؤڈ، اس لیے کہ تم
डिलीवर नहीं कर सकते, तुम ठीक। किसी काबिल नहीं हो, हाँ, तुम खामखा अपनी नाकामियों का बोझ डालना चाहते हो फौज के कंधे पर। जी हम तो क्या मजबूर है जी, फौज तो हमें ये फौज ही नहीं करने देती अभी। तो जनरल साहब ये फरमाइए कि सानिया पेशावर अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया इस लिहाज से है कि इसमें खास तौर पे बच्चों को टारगेट किया गया है। ये आर्मी के मुस्तकबिल के ऊपर किया गया, उनको डिफेंस अच्छा। करने के लिए किया गया। तो हम वहाँ एक ब्रिगेडियर की पढ़ी लिखी PhD बीवी जो थी ब्रिगेडियर तारिक की, उसको जला दिया गया। अभी ये पठान मिजाज में नहीं है जलाना, जलाना पहले दिन जब समझौता एक्सप्रेस का वो हुआ था ना, जलाया गया था। यस यस, तो मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने कहा हो ना हो ये हिंदू होगा। जी जी जी, वजह यह है कि वो अग्नि देवता किसका है, हिंदुओं का के एक मिजाज में है। बिल्कुल। वो चिता जलाते हैं अपने मुर्दों के लिए, वो सती करते हैं, जो पीछे रह जाती हैं बेवाओं को जला देते हैं। वो रावण का एक वो करते हैं, जो दशहरा जिसको कहते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद गोधरा का इंसिडेंट, हर जगह तो वो आगों में फेंकते हैं। ये आग का खेल उनका खेल है, और अगर आज ये उन्होंने आग का किया है तो फिर मुझे तो कोई शक भी नहीं है कि उनकी ज़हनियत है जो पीछे कार फरमा है। जब मैं ISI, आप तो बात भी कर, ISI छोड़े हुए 25.5 साल हो गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ISI भारत को वो सबक सिखा सकती है जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन हमारी एक मजबूरी है, जरा गौर करें इसके ऊपर राहुल साहब। जी जी, वो मजबूरी ये है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ये हाथ बंधे हुए हमारे, क्योंकि वहां पे फिर वो मुसलमानों को बड़ा तंग करते हैं और हम उनके लिए बहुत हमदर्दी रखते हैं। लिहाजा वो खुल खेल कर सकते हैं, हम खुल नहीं खेल सकते। इतना बड़ा सानिया हुआ, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया और हमारे दिल पे अटैक किया गया, 16 दिसंबर के दिन किया गया, तो हम हर दफा की तरह मुजम्मतें करते रह जाएंगे, APC करते रह जाएंगे, या कोई मौसर हल भी इसका निकलेगा और मौसर रिएक्शन भी हम शो करेंगे अपने दुश्मनों को? देखिए हल तो सबका है, अमेरिका के सामने खड़ा होना एक हमारे लीडरों के बस का रोग नहीं है। अगर कौम एहतजाजन निकल आए कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें भारत की दोस्ती, ये अमन आशाएं को अब लानत भेजते हैं, ठीक है, तो फिर ये बात तो हो सकती है कि आखिर ये कौम जब बेदार हो जाती है, खड़ी हो जाती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है।